اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ السلام علیکم عزیزان من، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر نماز کو پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے، تو ہمیں اس نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا کے دور میں رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور نماز پڑھنا شروع کی، لیکن اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ رسول خدا نے فرمایا اگر یہ شخص اسی حالت میں مر جائے تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ تو نماز میں کچھ واجبات ہیں، نماز کے 11 واجبات ہیں۔ نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، یہ نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنا، رکوع، سجود، قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، یہ 11 واجبات ہیں نماز کے۔ ان میں سے بعض واجبات رکنی ہیں، یعنی اگر انسان انہیں جان بوجھ کر چھوڑ دے یا انسان سے غلطی سے چھوٹ جائیں تو وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ رکن واجبات یہ ہیں، 5 ہیں وہ: نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع سے متصل قیام، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے ایک لحظہ آپ کو ٹھہرنا چاہیے، 2 سیکنڈ آپ کو ٹھہرنے چاہیے، بعد میں رکوع کریں۔ رکوع، ہر رکعت میں 2 سجدے، یہ رکنی واجبات ہیں۔ اگر یہ 5 رکنی واجبات ہیں، اگر انسان انہیں جان بوجھ کر چھوڑ دے یا انسان کو غلطی سے چھوٹ جائیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ آئیں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت، ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے پڑھے، اور دوسری بات ضروری ہے کہ انسان جو بھی نیت کرے، جو بھی نماز پڑھے، ضروری ہے کہ اس کی نیت کرے اور اسے معین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثلا نماز فجر پڑھ رہا ہے تو معین کرے کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ظہر اور عصر ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو پہلے معین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثلا 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں، معین کرے، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر پڑھتا ہوں، اسے معین کرے۔ اور ایسے بھی کر سکتا ہے کہ نماز ظہر کو اول نماز قرار دے کر پڑھ سکتا ہے، اور نماز عصر کو دوسری نماز قرار دے کر پڑھ سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان نماز کو معین کرے، ضروری ہے کہ انسان شروع سے آخر تک اپنی نیت پر قائم رہے، یعنی اتنا نماز میں غافل نہ ہو جائے کہ نماز ختم کرنے کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بتا نہ پائیں، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نماز کا کچھ حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لائے، خواہ وہ حصہ مستحب ہو یا واجب ہو، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا الحمد کی قرات اس نیت سے بلند آواز سے کرے کہ لوگ دیکھیں کہ مجھے نماز پڑھنا آتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا ذکر قنوت بڑا پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے، اور اس کی نیت یہ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مجھے بڑا قنوت آتا ہے، تو یہ ریا ہو گیا، اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام، ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور رکن ہے۔ ضروری ہے کہ انسان تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اس کا بدن ساکن ہو اور حرکت میں نہ ہو، اس کے ساتھ کہے اللہ اکبر۔ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ انسان کا بدن ساکن ہو۔ ضروری ہے کہ تکبیر، الحمد، سورہ، ذکر اور دعائیں اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم خود سن سکے۔ اتنی آواز میں قرات کرنی چاہیے کہ انسان خود سن سکے۔ اور تیسری واجبات ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ ضروری ہے کہ انسان نماز میں سکون سے کھڑا ہو، اور مین رکن جو ہے وہ ہے رکوع سے متصل قیام۔ بہت سارے لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں
یعنی آپ نے نیت کی، تکبیر لگائی، اس کے بعد الحمد پڑھی، دوسری کوئی سورہ پڑھی، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع میں جانے سے پہلے 2 سیکنڈ 1 لحظہ رکنا ضروری ہے۔ اگر انسان سورہ ختم کرنے کے بعد فوراً رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ انسان اس رکوع بے متصل قیام کا خاص خیال رکھے، اور نماز جیسے اللہ نے حکم کیا ایسے ہی پڑھے، اور اس کے بعد رکوع ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر جھکے کہ اپنی تمام انگلیاں من جملہ انگوٹھے کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ ضروری ہے کہ جھکنا رکوع کی نیت سے ہو۔ ضروری ہے کہ جب رکوع کرے انسان تو رکوع کی نیت سے ہی جھکے، ایسے نہ مثلا نیچے کوئی چیز ہٹانے کے لیے رکے یا کسی چیز کو مارنے کے لیے جھکے اور اس کے ساتھ رکوع بھی کر دے تو اس کا یہ رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ انسان جھکے تو رکوع کی نیت سے ہی جھکے۔ جو شخص پیٹ کر رکوع کر رہا ہو اس سے اس قدر جھکنا ضروری ہے کہ اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں کے بالمقابل جا پہنچے، اور بہتر ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کے چہرے سجدے کی جگہ کے بالمقابل جا پہنچے۔ جو شخص بیٹھ کر رکوع کر رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کا گھٹنے جو ہیں وہ منہ کے بالمقابل آ جائیں۔ رکوع کی حالت میں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن ساکن ہو۔ ضروری ہے کہ جب انسان رکوع کر رہا ہو تو اس میں ساکن ہو۔ بعض انسان ہوتے ہیں جو اپنی سلوار کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں رکوع میں، تو اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ضروری ہے کہ جب بھی آپ رکوع کریں تو آپ کا بدن ساکن ہو۔ نماز اس کے بعد ہے سجود۔ ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کرے۔ سجدے یہ ہے کہ خاص شکل میں پیشانی کو خضوع کی نیت سے زمین پر رکھے۔ ضروری ہے کہ انسان جس وقت سجدہ کرے تو سجدے میں 7 اعضاء رکھنا واجب ہیں۔ سب سے پہلے پیشانی، اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پیر کے دونوں انگوٹھے، یہ سجدے میں رکھنا واجب ہیں۔ اگر کسی شخص کو ہر سر سجدے سے اٹھا لینے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مثلا اگر انسان سجدے سر اٹھا لے اور اسے پتہ چلے کہ میں نے ذکر نہیں پڑھا تو وہ دوبارہ سجدے میں نہ جائے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے کوئی شخص سہواً پیشانی زمین پر سے اٹھا لے تو اسے دوبارہ زمین پر نہ رکھے۔ مثلا اگر انسان غلطی سے سجدے سے سر اٹھا لے تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ سجدے میں نہ جائے، دوبارہ سجدے جانے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے والے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے اوپر نہ ہو، یعنی انسان جس چیز پر بھی سجدہ کرے تو ضروری ہے کہ اس کی پیشانی کی جگہ جو ہے وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اوپر نہ ہو۔ جس شخص کے ضروری ہے کہ جو بھی انسان سجدے کرے تو اس کی 4 انگلیوں کے برابر اس سے بلند بھی نہ ہو اور اس سے نیچے بھی نہ ہو۔ اگر انسان مثلا جب سجدہ کرے تو اس کی پیشانی پر کوئی زخم ہو اور وہ اپنی پیشانی